من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ اللہب مکیۃ وہی 5 آیات۔ اس سورۃ اللہب ایک نام ہے اس کا سورۃ المسد، ایک سورہ تبت یدا۔ ترتیب سورتوں کی ترتیب میں یہ 111ویں سورت ہے، مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اور اس میں 5 آیت ہیں، 5 آیات۔ تبت یدا ابی لہب و تب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، و تب، اور وہ نامراد ہو جائے، نامراد ہو گیا۔ تو پہلا جملہ تبت یہ ہے دعائیہ، یعنی بد دعا ہے اس میں، اور دوسرا ہے اس کا اثر نتیجہ یعنی سے ہو گیا، اہلک اللہ فہلک، یعنی اسے اللہ نے تباہ کر دیا، وہ تباہ ہو گیا۔ تو یہی ایسا مقام ہے جہاں دشمن اسلام کا نام لیا گیا ہو پورے قرآن میں، کسی دشمن اسلام کا نام لے کر اس کی مذمت کی گئی ہو۔ ابو لہب کا نام لیا گیا اس میں، تو ایسا بدترین کردار تھا اس کا۔ یہ حقیقی چچا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کا اصل نام عبد العزیٰ ہے، عبد العزیٰ۔ عزیٰ ان کے ہاں دیوی تھی، لات والعزیٰ و منات الثالثۃ الاخری، سورہ نجم میں نام ہے۔ تو عزیٰ دیوی کا داس، یعنی اس کا پجاری۔ تو اس لیے چونکہ مشرکانہ ہے تو اضافت عبدیت کی، اضافت عبودیت کی اضافت اللہ نے اس کی طرف نہیں کی، چونکہ عبودیت کی اضافت تو صرف اللہ کی طرف کی جا سکتی ہے۔ عبداللہ اللہ کا بندہ، کسی اور کا بندہ نہیں ہو سکتا، اس لیے دوسرا نام عبد النبی، نبی کا بندہ، ایسا نام بھی نہیں رکھ سکتے۔ نبی کے غلام ہیں لیکن ایسا نام نہیں رکھ سکتے، تو اس لیے اضافت نہیں کی، مشرکانہ تھا یہ، شرک کی سے بو آتی، اس لیے یہ لفظ اس کا نام نہیں لیا، اس کی کنیت کا ذکر کیا، ابو لہب۔ لہب اس لیے فرمایا، لہب بولتے ہیں آگ کو، آگ کے شعلے کو، دہکتے ہوئے شعلے کو۔ تو چونکہ یہ دہکتی ہوئی آگ میں جائے گا، آگے دوسری آیت میں فرمایا، یہ تیسری آیت، نارن ذات لہب، ابو لہب، اور آگ کی صفت جہنم کی آگ ہے، اس کی صفت بیان فرمی ذات لہب، شعلے مارتی ہوئی ہوگی۔ تو اس سے مناسبت کی وجہ سے اس کے انجام کی بھی اس میں اطلاع ہے۔ اور ایک یہ کہ اس کے ایک کنیت ہے ابو عتبہ، اس کے بیٹے کا نام عتبہ تھا، تو ابو عتبہ، لیکن یہ ایسے ہی ہے جیسے ابو لہب یہ تنقیص کے لیے، تحقیر کے لیے، جیسے ابو جہل جہالت والا، ابو الحکم تھا، اس کی کنیت ابو الحکم، لیکن چونکہ وہ بےہودگی کرتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا تھا، اس لیے اس کا نام پڑے گا ابو جہل، یعنی جہالت والا۔ اسی طرح یہ ابو لہب ہے، یعنی جس کا انجام دوزخ ہوگا، اور یہ سرخ و سفید تھا۔ ایک وجہ یہ کہ اس کا چہرہ سرخ و سفید تھا شعلے کی طرح، اس طرح یہ اس کی کنیت، اس کا نام لیا ابو لہب، اس سے ہی مشہور تھا، اس لیے اس کا ذکر فرمایا اللہ۔ تو صرف اسی مقام پر کسی کا نام لیا گیا ہے، ورنہ دشمنان اسلام میں سے کسی اور کا نام نہیں لیا۔ فرعون، قارون، حامان وغیرہ تو پہلے ہوئے، ان کے نام آئے، لیکن وہ پہلے ہوئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے جو لوگ ہیں دشمن اسلام، ان میں صرف ابو لہب کا نام لیا ہے۔ تو یہ اتنا بدترین کردار تھا یہ اپنے وقت کا، کہ ایسے وقت میں جب وہاں کی روایت تھی، عرب روایات، کہ اپنوں کی مدد کرنا، اپنے قبیلے کی مدد کرنا، جب مقاطع نبوت کے 7ویں برس جب بائیکاٹ کر دیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شیب ابی طالب میں، معاشرتی، معاشی، یعنی کوئی چیز نہیں خرید سکتے، ان سے لین دین نہیں کر سکتے، ان شادی بیاہ نہیں کر سکتے، تو شیب ابی طالب میں محصور ہو گئے ہو 3 سال تک۔ تو اور جو تھے بنو ہاشم، بنو مطلب، وہ کافر ہونے کے باوجود آپ کی حمایت کی انہوں نے۔ حضرت ابو طالب بھی وہی رہے، اسے محصور رہے، حضرت ابو طالب اسلام نہیں لائے، اور سب جو تھے انہوں نے سب نے حمایت کی، لیکن یہ اپنے
بھتیجے کے خلاف جا کر، وہاں کی روایت کے خلاف جا کر یہ مخالفت کرتا تھا. یہ نہیں گیا شیبہ ابی طالب میں، اور یہ پلے درجے کا کنجوس تھا، بخیل تھا، زر پرست تھا. اس کا یہ جو انتقال ہوا اس کا، یہ جنگ بدر کے بعد 7ویں دن یہ جو اس کی خبر ملی، اس کے غم سے یہ بیمار پڑ گیا. 7ویں دن یہ مر گیا. اور اس کا حشر جو اللہ نے فرمایا کہ وہ ہلاک ہو گیا، تو اس کا حشر دنیا میں ہی ایسا ہوا. دنیا 3 دن تک اس کی لاش سڑتی رہی. اسے میلیگننٹ پسٹیول عدسہ نامی بیماری نکلی، چھوت کی بیماری. تو گھر والوں نے اسے چھوڑ دیا، بے یار و مددگار بیٹوں نے چھوڑ دیا. 3 بیٹے تھے اس کے، عتبہ، معتب، عتیبہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صاحبزادیاں، وہ ان کا نکاح ہوا تھا ان سے جاہلیت میں. عتیبہ سے حضرت ام کلثوم کا، اور عتبہ سے حضرت رقیہ کا. تو اس نے جب یہ آیت نازل ہوئی تو اس نے کہا کہ میں تم سے بات نہیں کروں گا جب تک تم طلاق نہ دے دو. تو انہوں نے طلاق دی. اور عتیبہ جو تھا اس نے تو بدتمیزی کی، گستاخی کی. وہ شام کے سفر پر باپ کے ساتھ جا رہا تھا، تجارتی سفر پر. تو اس سے پہلے جا کے اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی. اس نے کہا کہ میں والنجم اذا ہوا جو ہے اس کا انکار کرتا ہوں. اور پھر تھوکا اس نے. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نہیں گرا، اس نے تھوکا، لیکن گستاخی کی اس نے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم سلط علیہ کلبا من کلابک، اللہ اپنے کتوں میں سے کوئی کتا اس پر مسلط فرما. اب وہ بھی ڈر گئے، کافر تھے، وہ ڈر گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا سے. ابو لہب جب ٹھہرا، وہ راستے قافلہ ٹھہرتا راستے میں، تو وہ ان کہا کہ ایسا کہ محمد کی مجھے ڈر ہے کہ محمد کی بد دعا نہ لگ جائے، اس لیے حفاظت کا انتظام کرو اس طیبہ کا. تو وہ سارے بستر جمع کرتے، اونٹوں کو بٹھاتے، بیچ میں اسے رکھتے. رات میں شیر آیا، وہ سب اسے ایک زقن ماری اور اس کا سر تن سے جدا کر دیا، صرف اسی کا، عتیبہ کا. تو یہ اس وقت میں جب سب ان کا ساتھ دیتے تھے اپنے قبائل کا، تو یہ اس مخالفت کرتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دیتے ذی المجاز، ذی المجنہ، عکاظ، میلوں میں، تو یہ پیچھے پیچھے جاتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک قبیلے کے پاس جاتے اور پھر ان سے بات کرتے. قولوا لا الہ، ایک صحابی ہیں حضرت طارق بن عبداللہ المحاربی، ایک ہے حضرت ربیعہ بن عباد دویلی. تو وہ اپنے واقعات بیان کرتے کہ ہم نے دیکھا، ہم نوجوان تھے، میلے میں گئے، ایک نوجوان ہے، وہ تو لوگوں سے کہتا ہے یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. وہ لوگوں سے کہتے تھے، ایک نوجوان کہہ رہا ہے لوگوں سے، لوگوں لا الہ الا اللہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے. اور پیچھے ایک اور تھا بہنگا آدمی، یہ بہنگے تھے یہ، اور سرخ و سفید آدمی، وہ پتھر مار رہا تھا اس کے. وہ یہ کہہ رہا تھا نہیں یہ جھوٹا ہے، اس کی بات مت سننا، یہ اپنے دین سے پھر گیا ہے، صابی ہو گیا ہے. صابی مطلب دین سے پھر گیا ہے، اور یہ میرا بھتیجا ہے، جھوٹ بولتا ہے، کذاب کہتا تھا. تو میں نے پوچھا اپنے والد سے کہ یہ کون ہے، یہ نوجوان. انہوں نے کہا کہ یہ نوجوان جو ہیں بیٹا یہ محمد ہیں، اور یہ جو پیچھے ہے یہ ان کا چچا ہے. اس کا خیال ہے کہ جھوٹ بول رہے ہیں، اور ان کا نبی، ان کا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیال ہے کہ یہ نبی ہیں. تو میرے دل میں آئے کہ الاقارب کالاقارب، یعنی ایسے رشتہ دار بھی ہوتے ہیں جو بچھو سے کم نہیں ہوتے. اقارب الف سے، اقارب عین سے. یہ وہ کتنی اچھی بات بتا رہا ہے. بعد میں مسلمان ہو گئے ربیعہ بن عباد، اور وہ پتھر مارتے تھے تو ایڑیوں سے خون نکلتا تھا. یعنی آپ کی ایڑیاں زخمی تھی، خون لہو لہان تھے آپ، لیکن آپ یہی فرما رہے تھے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لوگوں لا الہ الا اللہ پڑھو کامیاب ہو جاؤ گے. حضرت ابن عباس فرماتے ہیں جب یہ آیت شریف نازل ہوئی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کہ آپ لوگوں کو ڈراؤ، رشتہ داروں کو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پہاڑی پر چڑھے، اور آپ نے فرمایا یا صباحا یا صباحا. تو یہ اس کا مطلب یہ تھا
کہ خطرے کی گھنٹی، یعنی ہائے صبح کی آفت، صبح کو آنے والی آفت، تو اس کو سن کر ہر آدمی جاتا ہے کیا ہوا، کوئی لشکر تو نہیں، آپ شب خوں تو نہیں مارنے والا ہے، کوئی لشکر تو نہیں آ گیا؟ تو جو نہیں جا سکتا وہ دوسرے کو بھیجتا، تو وہاں سب آ گیا، آپ نام لیے یا بنی فہر، یا بنی ہاشم، یا بنی عبد المطلب، ان لوگ نام لیے صفا پہاڑی پر چڑھ کر۔ پھر آپ نے فرمایا کہ یہ بتاؤ اگر میں یہ کہوں کہ اس پار جو ہے ایک لشکر ہے بہت زبردست گھوڑ سوار، اور وہ تم پر حملہ کرنا چاہتا ہے، تو تم مجھے سچا مانو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو سچا مانیں گے، کیونکہ ایک تو ایک ما جربنا علیک کذبا قط، یعنی ہم نے زندگی میں کبھی جھوٹ بولتے آپ کو دیکھا ہی نہیں، یعنی وہ تو سب انسان یہ کہہ رہے کہ جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا، یہ جھوٹ، یہ کہتا تھا یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ حقیقی چچا جو تھا ابو لہب، تو کہ ہم نے کبھی تجربہ ہی نہیں کیا، ما جربنا علیک کذبا قط، اور وہ لوگ حقیقت پسند تھے، وہ بھی دیکھ رہے تھے کہ پہاڑی پر تو یہ چڑھے ہوئے ہیں، ادھر کیا ہے یہی بتائے گا، جو پہاڑی پر چڑھا وہی تو بتائے گا اس پار کیا ہے، ہمیں تو کچھ دکھائی نہیں دے رہا، ہم کیسے بتا سکتے ہیں؟ اور دوسرا ہم نے کبھی جھوٹ بولتے نہیں دیکھا، ما جربنا علیک کذبا قط۔ پھر آپ نے ان کو دعوت، یہ صرف توجہ کے لیے فرمائی تھی آپ نے بات، اور پھر فرمایا انی لکم نذیر مبین، میں تمہارے لیے بین یدی عذاب شدید، سخت عذاب آنے سے پہلے پہلے تمہیں ڈرانے والا ہوں، اگر کفر و شرک کے برے انجام سے ڈرانے والا ہوں، اگر تم نے توحید کا اقرار نہیں کیا، میری رسالت کا آخرت کا اقرار نہیں کیا، تو پھر اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ تو اس میں کسی نے، سب تو خاموش ہو گئے یہ بات سن کر، پہلی بار انہوں نے بات سنی اعلانیہ، لیکن اس نے مٹھی میں پتھر اٹھائے مارنے کے لیے، اور ان کا تبن لکا، اس نے لفظ بولا تھا تبن لکا، یہ تبت یدا ہے، اس نے بولا تبن لکا سائر الیوم الہذا جماعتنا، تیرا ناس جائے، تو نے صرف اتنی سی بات کے لیے ہمیں جمع کیا تھا، سارے دن تیرا ناس ہو، تو نے صرف اتنی سی بات کے لیے ہمیں جمع کیا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو خاموش ہے، آپ نے کچھ نہیں فرمایا، لیکن اللہ نے فرمایا، اس کے جواب میں تبن لگا کے جواب میں فرمایا تبت یدا ابی لہب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، ایسا ہوتا ہے اردو میں بولتے ہیں، ہر زبان میں بولتے ہیں، جز بولا جاتا ہے کبھی اور پورا ذات مراد لی جاتی ہے، مطلب ہاتھ یہ تو ہمارے حصے ہیں، آرگن ہے، لیکن پورا جسم پوری ذات مراد ہوتی ہے، جیسے بولتے روٹی لاؤ، روٹی کا مطلب سالن ملاؤ اس کے ساتھ، بولتے روٹی ہے اس کے ساتھ سالن بھی، مطلب یہ ہوتا ہے خالی روٹی اگر آپ نے دے دی تو کہے گا روٹی سالن کون لائے، تو جز بول کر کل مراد لیتے ہیں، اردو میں بھی ہوتا ہے، ہر زبان میں ہوتا ہے، عربی میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ جز بول کے یعنی پورا کا پورا تباہ ہو گیا، ایسے نہیں کہ اس کا ہاتھ خراب ہو گئے باقی سب صحیح رہا، تبت یدا ابی لہب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، یعنی وہ تباہ و برباد ہو جائے، وہ تبا، اور یہ ہے خبریہ جملہ، یعنی وہ تباہ ہو گیا، تو تبت کے معنی ہے خسیرت کے، ذلت کے، ہلاکت، اور سفیرت من کل خیر، یعنی ہر خیر سے وہ بیکار ہو گیا، کوئی خیر نہیں رہی، وہ تبا، وہ نامراد ہو گیا، ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، اس کا مال، یہ امیر ترین شخص تھا وہاں کا، یعنی 4 لوگ تھے وہاں قریش میں جو سب سے زیادہ امیر تھے، جن کے پاس 1 قنطار سونا تھا، 1 قنطار ہوتا ہے 200 اقیہ کا، اور 1 اقیہ ہوتا ہے 3.25 تولہ سونا، تو بے پناہ ارب پتی آدمی تھے، اور بخیل تھا، کنجوس تھا، یعنی اتنا کنجوس تھا، اب وہاں سب جا رہے تھے جنگ بدر میں لڑنے کے لیے، اور ان کے جو باطل مذہب کا فیصلہ ہونے والا تھا وہاں، لیکن یہ نہیں گیا، اس کے پیسے نکل رہے تھے قرض کے، عاص بن ہشام کے ذمے، تو یہ اس نے وہ ان کی اس کا دیوالیہ نکل گیا تھا، تو اس نے اپنی ادائیگی کی ترکیب نکال لی، اس نے کہا ایسا ہے میرے تمہارے 4000 درہم ہیں، تم ان کے بدلے تم جاؤ گے، میں تو نہیں جاؤں گا، تو اسے بھیجا اس نے اپنی جگہ، خود نہیں گیا جنگ بدر میں، تو پیسے نکالنے کی ترکیب بھی اس نے سوچ لی، ایسا زرپرست تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کا گھر ملا ہوا تھا وہاں، یہ تھے عقبہ بن ابی معیط اور حکم بن عاص
ابن الاسدہ دولی حزلی، ابن الاسدہ حزلی، تو یہ لوگ جو تھے یہ آپ کے پڑوسی تھے وہاں مکے میں، تو یہ سب ایسے ہی تھے۔ یہ کیا کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا بن رہا ہوتا تو اس میں غلاظت گندگی ڈال دیتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہوتے تو بکری کی اوجھڑی پھینک دیتے، اور ان کی جو بیوی تھی وہ خاردار جھاڑیاں لاتی اور دروازے کے سامنے، تاکہ کوئی نکلے گا، بچہ نکلے، کوئی نکلے، اس کو پریشانی ہو، دقت ہو، اذیت پہنچاتی۔ تو یہ تباہ ہوا، ہر طرح سے تباہ ہوا، یعنی یہاں دنیا نے دیکھا یہاں تباہ ہوا۔ اور دوسری تباہی یہ کہ جس دین کو یہ روکنا چاہ رہا تھا، رکاوٹ بن رہا تھا، ان کی بیٹی تھی حضرت درہ رضی اللہ تعالی عنہ، اس نے ہجرت کی، مکے سے ہجرت کی، اس نے اسلام قبول کیا، یعنی یہ ایڑی چوٹی کا زور لگاتا رہا، اس کے گھر میں اسلام داخل ہوا۔ حضرت درہ کو لوگ کہتے تھے ارے تمہارے باپ کا ذکر ہے قرآن میں، تو اسے تکلیف ہوتی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں، میرے گھر والوں کو اذیت مت پہنچاؤ، چونکہ جو مجرم ہے اسی کو کہو، وہ تو اسلام لے آئی، وہ تو پاک ہے، وہ تو قابل احترام ہے۔ تو حضرت آپ نے منع فرمایا کہ ان سے اس کا ذکر مت کرو۔ تو حضرت درہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بیٹی اسلام لائی اور انہوں نے ہجرت کی سب سے پہلے، اور دو بیٹے عتبہ اور معتب، یہ دونوں اسلام لائے فتح مکہ کے موقع پر، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وساطت سے انہوں نے کلمہ پڑھا، جنگ حنین میں پھر وہ شریک ہوئے۔ تو جس اسلام کو روکنا چاہ رہا تھا اس کے گھر میں وہ داخل ہو گئے، ہر طرح سے یہ ناکام ہوا۔ اللہ فرماتا ہے تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، نہ اس کا مال اس کے کام آیا، مال بنا میلن سے، فلا تمیلوا کل المیل، قرآن میں آیا، یعنی یہ ایک کے پاس نہیں رہتا، کبھی اس کے پاس ہے، کبھی اس کے پاس ہے، کبھی اس کی دیوالی نکل، آدمی سمجھتا ہے کہ میرے پاس رہے گا، ایسے نہیں ہوتا، کرسی کبھی کس کے پاس ہے، کبھی کسی اور کے پاس۔ تو اس سے مال بنا ہے، مال اس کی حقیقت، ذہب یذهب، ذہب سونے کو بولتے ہیں عربی میں، تو ذہب مانے جانا، وہ آج کسی اور کے پاس کھسک گیا، کل کسی اور پاس چلا گیا، اور پھر مرے گا آدمی تو کوئی اور وارث بن جائے گا، رہے گا ہی نہیں، وہ ایک آدمی کے پاس نہیں رہتا ہی۔ فضتن، تو یہ مال کی حقیقت یہ ہے کہ وہ دوسرے کے پاس چلا جاتا ہے، مال محل ہے۔ تو یہاں فرمایا مال اس کے کام نہیں آیا، اور اس کا صحیح استعمال کیا تو ٹھیک ہے، ورنہ تو یہ تو آفت جان ہے، یہ سانپ کی شکل میں ہوگا وہاں۔ ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، اور یہ بھی کہتا تھا یہ کہ میں اگر وہاں گیا بھی آخرت میں، جیسا کہ میرا بھتیجا کہتا ہے، ان کان ما یقول ابن اخی حقا، یعنی اگر میرا بھتیجا جو کہتا ہے آخرت کے بارے میں وہ سچی بات ہے، تو میں کیا کروں، میں افتدی نفسی، میں اپنے جان کے بدلے اپنے مال کو پیش کر دوں گا، میرا مال میری اولاد میرے کام آئی، یہ کہتا تھا۔ اللہ فرماتا ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، اس کا مال اس کام نہیں ہے۔ 3 دن تک اس کی لاش سڑتی رہی، اس کی اولاد نے اسے، جب معاشرے نے، سماج نے اسے، ان کو شرمسار کیا، شرمندگی دلائی کہ تمہارا باپ تھا، جب انہوں نے مزدور کیے سیاہ فام حبشی، انہوں نے ڈاٹا باندھ کے گڑھے میں اسے ڈال دیا، اوپر سے پتھر ڈال دیے، یہ حشر تو یہاں ہوا اس کا۔ تو اللہ فرماتا ہے اس کا مال، اس کی اولاد، اور جو کچھ اسے نفع کمایا کچھ کام نہیں ہے۔ سیصلیٰ نارا ذات لہب، یہ تو دنیا میں ہوا، آخرت میں یہ، آخرت میں وہ دہکتی ہوئی، شعلے مارتی ہوئی آگ میں داخل ہوگا۔ وامرأتہ حمالۃ الحطب، اور اس کی بیوی، اس کی بیوی عروہ اس کا نام تھا، ام جمیل اس کی کنیت ہے، وہ لاتی تھی خاردار، کانٹے دار، کانٹے بچھاتی تھی راستے میں۔ امراتہ، تو اس کا ذکر فرمایا، امراتہ حمالۃ الحطب، اور وہ اپنا آپ کہتی تھی کہ میں تمام قریش کی عورتوں کی سردار ہوں۔ وامراتہ حمالۃ الحطب، وہ دشمنی میں کم نہیں تھی، چچی تھی، اور یہ حال تھا اس کا۔ امراتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد، جب یہ صورت نازل ہوئی تو یہ غصے میں بپھری ہوئی بھاگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلاش میں، مٹھی بھر پتھر لے کر، کنکری لے کر ہاتھ میں، تلاش میں، اور غصے میں مزمم بولتے تھے وہاں کے لوگ بولتے تھے مزمم، مزمم کے معنی یعنی محمد نہیں بولتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد کے معنی جس کے عادات اخلاق بہت اچھے ہوں، نہایت قابل تعریف شخص، تو غصے میں، حسد میں، جلن میں وہ کہتے تھے مزمم،
یعنی نہایت برا آدمی، مذمت سے بنا ہے مذمم، تو یہ پڑھتی ہوئی اسینا مذممن، ہم نے مذمم کی نافرمانی کی، ودینہ قلینا، اور اس کے دین سے ہم نفرت کرتے ہیں، وامرہ ابینا، خود اپنی اشعار پڑھتی ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں اسما بیان کرتی ہے، حضرت صدیق کی صاحبزادی بیان کرتی ہے، تو حضرت صدیق اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف رکھتے تھے بیت اللہ، حضرت صدیق رضی اللہ عنہ فرمایا اللہ کے رسول وہ آ رہی ہے اور مجھے ڈر ہے کہ وہ بےہودگی کرے گی، گستاخی کرے گی وہ آپ کی شان میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں، تم مطمئن رہو، یہ دیکھ ہی نہیں پائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آیت کریمہ پڑھی، وہ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا، کہ جب آپ قرآن پڑھیں تو ہم ان لوگوں کے درمیان، آپ کے درمیان اور ان لوگوں کے درمیان جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے، پردہ ڈال لیتے، تو فرشتے نے ناپ لیا، دکھائی نہیں دی اسے، اور وہاں کیوں کہ بھائی آپ کے جو ساتھی ہیں انہوں نے برائی کی ہے ہماری، یہ جو کی ہے، حضرت صدیق نے فرمایا نہیں، ان کا رب کعبہ کی قسم، بیت اللہ کے مالک کی قسم، اس نے برائی کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برائی نہیں کی، تمہاری برائی نہیں کی۔ ان کا مطلب یہ تھا کہ یہ تو اللہ نے برائی کی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم برائی نہیں کی، یہ جو تبت یدا ابی لہب یہ تو اللہ نے کی ہے۔ اذا جاء نصر اللہ، تو اللہ فرماتا امراتہ حمالۃ الحطب، اس کی بیوی جو تھی عروہ ام جمیل، حمالۃ الحطب، وہ لکڑیاں ڈھونے والی تھی، خاردار لکڑیاں لا کر رکھ دیتی تھی، حمالۃ الحطب۔ حمالۃ الحطب عربی میں اسے بولتے ہیں چغل خور، ان چغلی لگائی بجھائی کرنے والی تھی، اور یہ خطرناک مرض ہے، یعنی آپس میں فساد فتنہ پیدا کرنے کے لیے، دلوں میں دوری پیدا کرنے کے لیے۔ آپ نے فرمایا کہ وہ جنت میں لا يدخل جنت میں داخل نہیں ہوں گے، ان میں کئی لوگوں کا نام لیا، ایک سافک دمن، ناحق کسی کا خون کرنے والا، وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا، ایک مشاؤم بنمیمہ، چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا، آپ نے فرمایا۔ اور تیسرا ہے تاجر یوربی، وہ بزنس مین جو سود کا کام کرتا ہے، ربا کا، تو یہ لوگ داخل نہیں ہوں گے۔ تو جو اس کے راوی ہیں حضرت عطا بن صائب، وہ کہتے ہیں میں نے اپنے استاد حضرت امام شعبی سے پوچھا، میں نے کہا جی اس میں سافک دم جو ہے قاتل خطرناک مجرم ہے، ایک تاجر یوربی سود کا ہی کاروبار کرتا ہے وہ، تو ان کے برابر قرار دیا اللہ نے، یعنی حدیث میں ان کے برابر قرار دیا اس کو، چغل خور کو۔ تو امام شافعی نے فرمایا ہاں، چغل خوری کی وجہ سے تو قتل ہو جاتے ہیں اور مال غصب ہو جاتے ہیں، چغل خوری کی وجہ سے، یعنی یہ چھوٹا جرم نہیں ہے چغل خوری۔ ایک جگہ فرمایا لا يدخل جنت قطات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چغل خور جنت میں نہیں جائے گا۔ تو حمالۃ الحطب مانے چغل خوری کرنے والی بھی ہے۔ ایک اس کے معنی یحتدی، عربی میں بولتے ہیں یحتدب فلان علی ظہرہ، کہ وہ اپنے اوپر گناہوں کا بوجھ لادنے والا، تو گناہوں کا بوجھ لادنے والا۔ فی جیدہا حبل من مسد، اور اس کی گردن میں خوب بٹی ہوئی رسی ہوگی، مسد ایک اس کا نام بھی ہے، حبل مان رسی، تو مسدن تو مصدر ہے، روٹ ورڈ ہے بٹنا، اور مسد ہے وہ رسی، تو رسی اس کو بھی بولتے ہیں جو کھجور کی چھال سے بنی ہوئی ہو، اور اس کو بھی بولتے ہیں جو مون سے بٹی ہوئی ہو، اور اس کو بھی بولتے ہیں جو لوہے کے تار سے بٹی ہوئی ہو، وہ رسی اس کے، حبل من مسد۔ تو جیدن عربی میں بولتے ہیں اس گردن کو جس میں ہار ہو، تو اس کے پاس ایک ہار تھا قیمتی، اور یہ کہتی تھی لأنفقنہا، یعنی لات اور عزا کی قسم، لأنفقنہا فی عداوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہتی تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عداوت میں، دشمنی میں اس کو خرچ کروں گی۔ تو اللہ نے فرمایا فی جیدہا حبل من مسد، اس کی گردن میں خوب بٹی ہوئی رسی ہوگی، یہ جیدن بولتے ہیں ہار والی۔ تو یہ تعریض ہے، یہ تعریض ایسا ہے کوئی آدمی فیل ہو گیا اور آپ اسے کہہ رہے ہیں بھائی ان کو پرائز دو، اب وہ پرائز کہاں، سب کے سامنے کہہ رہے ہیں جی بھائی ان کو کھڑا کرو اور ان کو پرائز دو، وہ فیل ہوا ہے،
ایک جگہ قرآن فرمایا، ایک جگہ فرمایا فبشر بعذاب عظیم بعذاب علیم، ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری دو۔ تو خوشخبری تو اچھی خبر کی ہوتی ہے، عذاب کی کوئی خوشخبری ہوتی ہے؟ تعریض کے لیے فرمایا فبشر بعذاب علیم، انہیں خوشخبری سناؤ دردناک عذاب کی۔ تو یہاں فرمایا خوبصورت جو گردن ہے اس میں خوب بٹی ہوئی رسی ہوگی، لوہے کے تاروں کی، کھجور کی خوب بٹی ہوئی رسی، اور اس سے جو یہ ہے، اس سے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کا معجزہ بھی اس سے ظاہر ہوتا ہے۔ یعنی یہ پیشین گوئی دی اللہ نے کہ ابو لہب تباہ و برباد ہو جائے، تو 7 سال بعد وہ سب کے سامنے آ گئے، تو اسے ابو لہب کو، اس کی بیوی کو، وہ کفر پہ مرے، یعنی جیسے اللہ نے پیشین گوئی دی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا یہ معجزہ بھی ہے، ایسا ہی ہوا ان کے ساتھ۔ ان کا نام لیا تھا، ان کی اولاد کو توفیق ہو گئی ایمان کی، حضرت درہ کو، عتبہ کو، حضرت معتب کو، ان کو تو توفیق ہو گئی، لیکن ان کا نام لیا تھا ان کو توفیق نہیں ہوئی، یہاں ان کا یہی حشر ہوا۔ تو قرآن کی پیشین گوئی حرف حرف ثابت ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا ایک معجزہ ہے۔ فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ یا اللہ مہد اپن فضل سے، مہد اپن رحمت سے، بغیر استحقاق کے ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہماری خطاؤں کو درگزر فرما۔ یا اللہ ہر کفر کو، ہر شرک کو اسلام اور ایمان میں تبدیل فرما۔ یا اللہ ہر معصیت، ہر گناہ کی اطاعت میں تبدیل فرما۔ یا اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی دور فرما۔ یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا کو نصیب فرما۔ یا اللہ جو وفات پا چکے ہیں ان کو مغفرت فرما، ان پر رحمت فرما۔ یا اللہ جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کا غیب سے نظم فرما۔ یا اللہ جو نیک رشتوں کی تلاش میں ہمیں فضل سے اس کو آسان فرما، غیب سے نظم فرما۔ یا اللہ اپنی سچی محبت، سچی معرفت پیدا فرما، اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی سچی محبت، سچی اطاعت پیدا فرما۔ یا اللہ ہمارے افراد کی، ہمارے اداروں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہماری جان، مال، عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ یا اللہ جب تک ہمیں زندہ رکھ، اسلام پر، ایمان پر، قرآن و سنت پر زندہ رکھ۔ یا اللہ جمعیت ایمان عطا فرما۔ اللہ میں ہماری دعاؤں قبول فرما۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک من نبیک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذ من نبیک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم، وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ، صلی اللہ علیہ خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ وسلم برحمتک۔